یہ سرحدی محافظ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں کی تلاش میں ہیں۔ ہم امریکہ اور میکسیکو کی سرحد ریو گرانڈے پر ہیں۔ یہ راستہ مہاجرین نے خود بنایا ہے۔ اس پورے علاقے میں ایسے ہی راستے نظر آئیں گے۔ کیا انہوں نے یہ راستے بنائے ہیں؟ جی، یہ انفراسٹرکچر میں کسی آسان سپاٹ کو تلاش کرتے ہیں اندر آنے کے لیے۔ خاردار تاریں، تیرتی ہوئی رکاوٹیں اور مگرمچھ، یہ سب رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ بھی ہمیشہ کام نہیں کرتی۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ راستہ نیا بنایا ہے، انہوں نے ابھی اسے بند نہیں کیا، اسی سے بنایا ہے۔ ایجنٹ ڈونلڈسن کہتے ہیں کہ بائیڈن دور میں یہ کام بہت مشکل تھا۔ ایک وقت تھا ایک دن میں 2000 سے زیادہ لوگ کراس کرتے تھے، اس کو روکنا مشکل تھا۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب صورتحال کافی بدل گئی ہے۔ پہلے جہاں ہم روزانہ 2000 لوگوں کو پکڑتے تھے، اب صرف 40 کے قریب پکڑتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے وسائل ان علاقوں میں مرکوز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے ہم پکڑو اور چھوڑو کی پالیسی پر عمل کرتے تھے، لیکن اب ہم ایسا نہیں کرتے۔ اب ہم فوری طور پر لوگوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، جس سے دوسرے بھی سرحد پار کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ان کارروائیوں کو کامیاب قرار دے رہے ہیں، لیکن سرحد پر ہونے والے واقعات صرف سرحد تک محدود نہیں رہتے۔ ملک بدری کا خوف اب یونیورسٹیز تک پھیل چکا ہے۔ ایسے انٹرنیشنل طلباء کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جو اسرائیل کے لیے امریکی حمایت پر تنقید کرتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنی کلاسوں میں جانے کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے۔ طلباء اس ملک کی بائیں بازو کی تحریک کا دل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائیں۔ کیا آپ کو بھی پریشانی ہے؟ بالکل درست، میں جانتی ہوں کہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے، حالانکہ یہ میرا بنیادی حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے چند ماہ یا سالوں میں میری نوکری چلی جائے گی۔ یہاں کیمپس میں بہت سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں نتائج کا خوف ہے۔ لیکن میں نے کچھ ایسے امریکی طلباء سے بات کی جن کے والدین تارکین وطن ہیں اور وہ بھی صدر ٹرمپ کی پالیسیز پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ عوامی جائزوں کے مطابق تقریباً 50% امریکی صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے حامی ہیں، لیکن وہ ان کے کچھ طریقوں پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور وعدہ بھی کیا ہے۔ ہم جلد انفلیشن پہ قابو پائیں گے اور قیمتوں کو بھی نیچے لائیں گے۔ ہم سین انٹونیو پہنچے ہیں۔ یہاں ایرو اسپیس اور مینوفیکچرنگ کی بڑی صنعتیں ہیں جو کینیڈا کے ساتھ بڑے کاروبار کرتی ہیں۔ اس شہر کو ٹیرف وارز کا سامنا ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے حامی ہیں۔ اس نے جو کہا تھا کہ وہ کرے گا وہ اب کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل میں ہماری معیشت کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن مقامی سپر مارکیٹ میں صرف ایک ہی چیز لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ میں جو کچھ خریدتا ہوں وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ صدر کے پہلے 100 دن تو بالکل تباہ کن رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ گروسری کی قیمتیں کم کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ جی، مجھے امید ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ اس ملک کو وہیں لے کر جائیں گے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو محفوظ بنا رہے ہیں، جبکہ ان کے ناقدین کو خدشہ ہے کہ وہ ملک کو دنیا میں تنہا کر رہے ہیں۔ جب ان کے پہلے 100 دن مکمل ہونے کو ہیں تو کیا امریکہ سب سے پہلے کا مطلب تنہا امریکہ ہے؟